یعنی آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو زمینوں سے ایک گھر سے اٹھا کے آسمانوں پہ کیوں پہنچایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ریزن بیہائنڈ، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا کہ اللہ کو اپنے محبوب کو زمینوں سے سیر کروا کے آسمانوں پہ اور پھر لامکان پہ اللہ نے اپنے سامنے بٹھا دیا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے ہم کچھ ریزن جاننے، کچھ وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے اسلام کا نعرہ بلند کیا، دعوت تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلایا، تو لوگ خلاف ہو گئے۔ ظاہر کفر کا معاشرہ تھا، شرک کا معاشرہ تھا، لوگ اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب تو ہم سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، مانتے کہ نہیں مانتے؟ تبلیغ کی ضرورت تب پیش آئی جب وہاں پہ معاشرہ بالکل کفر کی ظلمتوں اور اندھیروں میں ڈوب چکا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ جا مکے والوں کو اور عرب والوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا اور اس کی توحید کی طرف بلاؤ۔ تو جب آپ نے کلمہ توحید بلند کیا اور اپنی رسالت کے بارے میں بتایا تو لوگ خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے جو قریبی خونی رشتہ دار تھے وہ بھی خلاف ہو گئے۔ آپ کے سگے چچا ابو لہب، جن کی مذمت اور جن کی برائی کے بارے میں قرآن میں پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، اس کا نام سورۃ اللہب ہے۔ وہ لہب، ابو لہب جس کا نام تھا، وہ حضور کا سگا چچا تھا، یعنی آپ کے والد گرامی کا بھائی تھا۔ تو اس سگے چچا نے بھی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ظلم کیے، تو اس بنیاد پہ آپ کے لوگ خلاف ہو گئے۔ جب خلاف ہوئے تو ایک رات حضور آرام فرما رہے تھے، تو جیسے بندے کا جب کوئی آسرا نہ ہو تو حضرت میں سوچتا ہے کاش میری ماں ہوتی، کاش میرا باپ ہوتا، کاش میرا کوئی یار ہوتا جو مجھے دلاسا دیتا، تسلی دیتا، جو مجھے جو ہے وہ ان مشکل حالات میں میرے لیے کوئی اسباب پیدا کرتا۔ تو آپ کا دل گونجا ہوا، صرف آپ نے رب سے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ مجھے آسمانوں کی سیر کروا، دعا مانگتے تو اس سے پہلے مانگ لیتے، لیکن آپ نے دعا نہیں مانگی، صرف دل میں ایک چھوٹی سی چنگاری اٹھی کہ کاش کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی ہستی ہوتی جو میرے ساتھ آج کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوتی، تاکہ کافر جو مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کے بدلے مجھے کوئی بندہ تھپکی تو دیتا کم از کم کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اب صرف دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، قدرت آسمانوں پہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ جا جبریل، جی رب جلیل فرمایا جا زمین پر میرے محبوب کو میرے پاس لے جا، میرے محبوب کو میرے پاس لے۔ اچھا 27ویں کی رات آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ چاند کی جو اخیری راتیں ہوتی ہیں نا، وہ رات کو کیا ہوتی ہے؟ اندھیری راتیں ہوتی ہیں۔ چاند لیٹ نکلتا ہے تو راتیں اندھیری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما ہوئے تو آپ اپنے چچا زاد بہن، یعنی اپنی چچیری کے گھر جن کا نام بہانی تھا، ان کے گھر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے۔ حالانکہ معمول مبارک آپ کا یہ تھا کہ آپ عشاء کے بعد پھر نوافل ادا کرتے اور اس کے بعد آپ آرام فرماتے، لیکن چونکہ آج سسٹم ہی اور تھا، اللہ نے آسمانوں نے فرشتوں کو حکم کیا، فرشتوں آج میری تسبیح چھوڑو، آج میری تسبیح کا موقع نہیں ہے، آج آسمانوں میں اعلان کر دو، تمام آسمانوں میں لامکان، جنت، دوزخ، ہر ایک چیز پہ اعلان کر دو کہ آج میں آج رات اپنے خصوصی مہمان کو آسمانوں پہ بلانے والا۔ اچھا یہ صرف ایک اندازے کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ ہیں دنیا کی باتیں اکثر سمجھ جاتے ہیں اور آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی میزبان مہمان آ رہا ہو اور مہمان VIP ہو، پروٹوکول والا مہمان ہو، تو میزبان جو گھر والا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جو آنے والا مہمان ہے اس کے شایان شان طریقے سے میں اس کی بیٹھنے کی جگہ، اس کے آنے کی جگہ، اس کے رہنے کی جگہ کو اس کے شایان شان طریقے کے مطابق سجا کے رکھوں، ہوتا ہے۔ اور پھر فرق یہ ہے کہ ایک بندہ خود جاتا ہے، اس کا اور مقام ہوتا ہے، ایک کوئی بندہ بلاتا ہے، اس کا اور مقام ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔
اس کو تو نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں کہاں کہاں خوبصورتی ہے. تو ہمارے ملک کا وہ بندہ جس کو اپنے ملک کی ساری جگہوں کا پتہ ہے، اس بندے کے ساتھ جائے گا کہ یہ جناب فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ، پوری سیر کروائے گا. اور کوئی جگہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو وہ سیر کروا رہا ہے اسی ملک کا سربراہ. اب یہی بات وہاں پہ ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بلایا تو پھر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ زمینوں کے اندر، زمین کے اوپر، آسمانوں کے اندر، آسمانوں کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہ بچے جو میرے محبوب کی نظر سے بچ جائے. محبوب کو ہر چیز دکھانی ہے. اور خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری تو مشارقہ و مغاربہ، اللہ نے مجھے تمام مشرقوں مغربوں جو ان کے اندر ہے ہر چیز ایسے دکھا دی جیسے تلی کے اوپر رائی کا دانہ ہو. آج ہم رونے جھگڑے میں پڑے ہوئے کہ ہمارے محبوب کو علم نہیں ہے، ہمارے جناب نبی کو غیب کی باتوں کا خبر نہیں ہے، وہ حاضر ناظر نہیں ہے. ہم تو بیچارے اسی چکر میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اسی جگہ اسی چکر میں رونے جھگڑے پڑ رہے ہیں. وہ خدا کے بندوں ذرا سوچو تو صحیح، جس بندے کو، انسان کو، بشر کو، نور کو اللہ نے اپنی دعوت میں بلایا، وہ بھی آسمانوں میں، اور پھر فرشتوں کی صرف ایک بار نہیں، دائیں بائیں فرشتوں کی بار آ کر ہے. اللہ فرماتا ہے جبریل جا، فرمایا عرض کی یار حکم، فرمایا جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے جا براق لے کے محبوب کے دروازے پہ جا، ان کو میری بارگاہ میں لے کے آئے. اب سب سے پہلا جو مرحلہ اس میں تھا کہ پہلے تو اللہ کے محبوب جو مقرب فرشتے تھے، اللہ نے ان کو ڈیوٹیاں سونپ دی کہ آپ نے جناب چراغاں کرنا ہے، روشنی کرنی ہے، آپ نے جناب تمام ملائک حوروں کو اعلان کرنا ہے کہ وہ درود و سلام کے لیے جناب کھڑے ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ. ہر کسی نے اپنی اپنی تیاری کی. تو جبریل کی ڈیوٹی لگائی کہ تو جا جنت سے براق کا انتخاب کر کے اس کو لے کے جا. اب جب جبریل براق لینے جنت میں گیا نا، براق کی ایک سواری جو خچر سے بڑی اور گھوڑے سے کم ہے، تو اس کا نام براق، سواری براق. وہ جنت میں چڑھ رہے ہیں تو جیسے جبریل جنت میں گئے تو سارے جو جتنے جانور تھے نا، براق جانور، وہ سارے خوشی سے اچھل رہے تھے کیونکہ اعلان ہو گیا تھا کہ آج محبوب یہاں پہ آنے والا ہے، محبوب ہستی یہاں پہ آنے والی ہے. تو براق بھی خوشی تھی. ایک براق جو ہے وہ سر نیوا کر کے سر جھکا کے پوچھا، پریشان کھڑا ہے. تو جبریل نے اسے سوال کیا بھائی تجھے کیا ہوا؟ آج تو سارے خوش ہیں کیونکہ یہاں پہ تو ایک میزبان آ رہے ہیں، تو سارے خوش ہیں، تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے جب سے اعلان سنا ہے تو یہ کافی عرصہ پہلے، بہت عرصہ پہلے جب اللہ نے یہ اعلان فرمایا تھا نا کہ یہ آسمان زمین میں نے ایک ہستی کے لیے بنایا ہے اور اس ہستی کو میں آسمانوں کی سیر بھی کرواؤں گا، تو تب سے میرے دل میں ہے کہ کاش اس ہستی کی سواری ہونے کا شرف اللہ مجھے عطا کرتا. آج چونکہ وقت آ گیا، میں پریشان اس لیے ہوں کہ کیا یہ عظمت، یہ خدمت، یہ فضیلت کیا مجھے ملے گی یا کسی اور کو؟ تو جبریل تھا، جبریل نے کہا کہ جیڑا روے اودا کم ہوے، جو عاجزی کرے گا اس کو اللہ برتری دے دیتا ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو جھک جاتا ہے اللہ بلند کر دیتا ہے. سو آج تو نے عاجزی پیش کی، تو پریشان تھا کہ میرا نمبر آئے گا کہ نہیں، چل آج محبوب خدا تجھ پہ سواری ہے.